اربعۃ یبغضهم اللہ، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے نفرت ہے. اللہ اکبر، اللہ کو جس سے نفرت ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ اللہ کی پسندیدہ جگہ جنت میں نہیں جاتے، اس لیے کہ جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان ان کو اپنے گھر پہ نہیں بلاتا. ان میں سے پہلا وہ شخص البیاء الحلاف، نبی علیہ السلام فرماتے وہ تاجر، خرید و فروخت کرنے والا جو خوب بڑی تجارت کرتا ہے لیکن حلاف خوب جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، خوب قسمیں کھاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی، اللہ نے قرآن میں نبی کو منع کیا کہ قسمیں کھانے والے سے تیرا واسطہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنا اعتماد کھو چکا ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ اپنی تجارت میں البیاء الحلاف، اپنی تجارت میں خوب جو قسمیں کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے. اللہ کو نفرت ہے اس شخص سے. اور دوسرا وہ شخص العائل المستكبر، ہے تو فقیر، ہے تو غریب، لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ تکبر اس کے دل و دماغ میں بھرا ہوا ہے. غریب ہے اور شوخی ہے. کس بات کی شوخی ہے؟ دولت مند ہونے کے باوجود بھی تکبر مذموم چیز ہے، مال اولاد ہونے کے باوجود بھی اجب حرام ہے. اور یہاں تو ہے ہی نہیں کچھ، مسائل ہے، فقر فاقہ ہے، تنگی ہے، غربت ہے، روزی روٹی پوری نہیں ہے، لیکن آپ اس کی باتیں سنیں تکبر سے لبریز ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. نبی علیہ السلام فرماتے یہ اللہ کی نفرت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بدخصلتی والا عمل ہے کہ جو عمل ہمیں ظاہری اعتبار سے کوئی فائدہ بھی نہیں دے رہا، اور انسان جب تک زندہ ہے اس خصلت پر اللہ کی نفرت میں زندگی گزارتا ہے. اور تیسرا وہ شخص نبی علیہ السلام فرماتے الشیخ الزانی، آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بدکاری کی راہیں ابھی بھی اختیار کرتا ہے. اللہ اکبر، ابھی بھی اس کو بال سفید پڑ گئے، کمر جھک گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی. جوانی کے عالم میں بھی یاد رکھیں یہ فحاشی اور ریانی گناہ ہی تھا، لیکن اس عمر میں جہاں انسان کو اب اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر میں محو ہونا چاہیے تھا، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی ابھی بھی بدکاری اور زنا کے رستے استعمال کرتا ہے. اس کا بڑھاپا بھی اللہ کے غضب میں. کتنی بڑی بدخصلتی دیکھیں کہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہ بدکاری کی راہ تلاش کر رہا ہے. بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے. اور چوتھا وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام جائر، ایسا امیر، ایسا حکمران جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے انتظامی امور اس کے حوالے کیے ہیں، لیکن وہ عوام پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ان کے مال میں انصاف نہیں کرتا، ان کے معاملات میں انصاف نہیں کرتا، ان پر ظلم کا کوڑا چلا کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انتظامی امور دیے تھے، مسلمانوں کے انتظامی امور میں بددیانتیاں کرتا ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے. ایسا حکمران بھی اللہ کے غضب میں زندگی گزارتا ہے. کہاں سے رحمتیں آئیں گی جب ہمارا حکمران جس پر وہ حکمرانی کرتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا، عادل نہیں ہے، جابر ہے، ظالم ہے، زیادتی کرتا ہے. اس کا تعلق بھی کردار کے ساتھ ہے، ذمہ داریاں نہ نبھانے کی وجہ سے
جو اللہ تعالیٰ نے اس کو امت مسلمہ کی امانت عطا کی تھی، اس امانت میں بددیانتیاں کرتا ہے، جو حق عوام کا ہے اس کو نہیں دیتا ہے، جو ضرورتیں عوام کی اس ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا ہے، کرسی پر براجمان ہے، ڈٹا ہوا ہے، ظلم کا کوڑا چلا رہا ہے، پرواہ نہیں کرتا، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، اس کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے، اپنی شان شوکت قائم کرنی ہے، اور جس کی ذمہ داریاں ملی تھی عوام کے حوالے سے یہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب برستا۔ سارے لوگ آئے اس میں، تاجر طبقہ، اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی تجارت کی بنیاد خالص ایمانداری پر، امانت پر، دیانت پر، سچائی پر، حقائق پر رکھنی چاہیے۔ جو رزق آپ کے نصیب میں ہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نہیں ہے ضرورت تاجر کو قسمیں کھانے کی، جو کچھ بولے وہ سچ ہو، تاجر الامین، امین تاجر ہو، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو، یہ محنت کر رہا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک شخص فقر فاقے میں ہے، کمزور ہے، فقیر ہے، اس کو شوخی مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو چاہیے کہ یہ تکبر چھوڑ دے، ایک چیز بہتر نہیں ہے اور اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہا ہے، یہی تو شوخی ہے، اور یہ سب سے پہلی شوخی شیطان نے ماری تھی۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کہا کہ اس کو سجدہ کر، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ شیطان آگ کی لو سے بنا ہے اور آگ مٹی کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے۔ یہ تکبر ہے کہ بہتر نہیں ہے اور بہتر سمجھتا اپنے آپ کو، اور پلے بھی کچھ نہیں ہے، غرور اور شوخی مارتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے غضب میں زندگی گزارتا ہے۔ اس سے بھی انسان اس عادت سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، بوڑھا ہو گیا ہے اور ابھی بھی بدکاری کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں سے حیا کرتا ہے تو اس کو بھی اب اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے۔ بے حیائی کا رستہ اگرچہ نہ کسی مسلمان مرد کے لیے حلال ہے، نہ عورت کے لیے حلال ہے، نہ کسی جوان کے لیے حلال ہے، نہ بوڑھے کے لیے حلال ہے، لیکن بعض چیزیں بعض اوقات میں زیادہ کبھی ہو جاتی ہیں، تو بوڑھے کے لیے بڑھاپے میں یہ گناہ زیادہ کبھی ہی ہے، اس لیے اللہ کا غضب آتا ہے۔ ورنہ مطلق تو یہ وہ گناہ ہے، بدکاری، فحاشی، جو عمر کو برباد کر دیتی ہے، عمر خراب کر دیتی ہے۔ بدکاری انسان کی صحت کو برباد کر دیتی ہے، بدکاری انسان کے مال متاع کو بھی برباد کر دیتی ہے، بدکاری انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور نحوستوں میں لے جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے، بدکاری سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔